اس کے علاوہ ہر صورت کے آغاز کے اندر یہ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی ہے۔ آیا یہ اس صورت کی آیت ہے، جز ہے یا نہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، اچانک آپ اٹھے اور مسکرا رہے تھے اور پڑھ رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک ھو الابتر۔ اب اس سے محدثین کرام فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آغاز میں بسم اللہ پڑھی ہے وہ تبرکاً پڑھی ہے، وہ سورہ کوثر کی آیت سمجھ کے نہیں پڑھی۔ جس طرح کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں 30 آیات ہیں جو اس کی تلاوت کر لے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ وہ سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اب اس کی تلاوت کا آپ بھی وظیفہ بنائیں۔ حضور کا فرمان ہے کہ جو اس 30 آیات کو پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ سورہ ملک 29ویں پارے کی پہلی سورت جسے تبارک الذی بیدہ الملک سے جس کا آغاز ہوتا ہے۔ اب اس کی 30 آیات ہیں، اگر بسم اللہ کو اس سورت کا جز مان لیں، آیت مان لیں، تو یہ پھر 31 آیاتیں بنتی ہیں۔ جس طرح کہ سورہ اخلاص کی مشہور ہے کہ 4 آیات ہیں، سورہ کوثر کی 3 آیات ہیں، تو لہٰذا جو احناف ہیں ہم جو مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا یہ سورہ نمل کے اندر آیت کا ایک جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے وہ تبرکاً پڑھی جاتی ہے۔ اب ایک بڑی خوبصورت مسئلے کی بات ہے، اس کو بھی سمجھ لیں۔ جب انسان ذبح کرتا ہے جانور تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے گا، بلکہ بسم اللہ ہی پڑھے گا، بس بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ رحمان اور رحیم یہ رحمت کی صفت ہے، تو دوران ذبح صرف بسم اللہ پڑھی جائے گی، تو الرحمن الرحیم یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ زنا اور شراب پیتے وقت اگر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی مسلمان زنا یا شراب پیتے وقت یا کوئی حرام کھاتے وقت یا کوئی حرام کام کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ بسم اللہ اس لیے پڑھی جاتی ہے، اس میں ہم اللہ سے استعانت مانگتے ہیں، اس میں ہم اللہ سے برکت مانگتے ہیں۔ تو جو چیز ہی حرام ہے، حرام کھانے کے وقت، زنا کرتے وقت، شراب پیتے وقت، غلط کام کرتے وقت، تو یہ اللہ سے کیا حرام کام کے اندر ہم استعانت مانگ رہے ہیں، ہم حرام کام میں اللہ سے برکت مانگ رہے ہیں، تو جو اس حرام کھانے کے وقت، حرام کام کرتے وقت اگر بسم اللہ پڑھے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس کی بڑی برکات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، آپ فرماتے ہیں کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اللہ جہنم کے 19 فرشتوں سے اس کو نجات عطا فرما دے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ایک شخص کو دیکھا وہ بسم اللہ لکھ رہا تھا، آپ نے فرمایا اس کو خوبصورت کر کے لکھ، اگر تو اس کو خوبصورت سے لکھے گا اللہ تجھ کو جنت عطا فرما دے گا۔ حضرت سعید بن سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو دیکھا اس کاغذ پہ بسم اللہ لکھا تھا، اس نے پکڑا، اس کو چوما، اپنی پیشانی سے لگایا اور اس کو اونچی جگہ پہ رکھ دیا، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ حضرت نوح علیہ السلام جب طوفان آیا تھا آپ نے بسم اللہ مجریہا و مرساہا پڑھا، اللہ نے طوفان سے نجات دے دی۔ اب سمجھیے بات، جو صرف بسم اللہ پڑھے وہ حضرت نوح، تو اللہ ان کو طوفان سے نجات دے دے،
اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھے اس کو پھر کیا انعام ملے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صرف بسم اللہ پڑھا تھا، مکمل آیت یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی تھی، بلکہ صرف بسم اللہ ہی مجریہا و مرساہا، اللہ نے طوفان سے حضرت نوح کو نجات دے دی۔ اب آخری بات سماعت فرما لیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کی قوم کا ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کو قبر میں رکھ دیا گیا، دفنا دیا گیا۔ وہ گناہ گار تھا، وہ سیاکار تھا، اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ پاس سے گزرے، جب گزرے تو دیکھا قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور کچھ ہی وقت کے بعد واپس پلٹتے ہیں حضرت عیسیٰ روح اللہ۔ جب واپس آئے تو دیکھا قبر نور کے ساتھ منور ہے۔ پیارے عیسیٰ روح اللہ نے پوچھا یا رب العالمین، کیا میرے دیکھنے میں کمی آئی؟ جب گیا تھا تو نے مجھے یہ طاقت دی، میں نے قبر کے اندر کے مناظر کو دیکھا تو آگ کے شعلے بڑک رہے تھے، اور واپس آیا اور تو نے مجھے یہ قوت اور طاقت دی، میں نے اندر کے مناظر کو دیکھا، نور کی لہٹیں نکل رہی ہیں۔ اللہ اس میں کیا ماجرا ہے؟ کیا میرے دیکھنے میں کمی ہے؟ تیرے دکھانے میں کمی ہے؟ رب نے فرمایا نہیں پیارے عیسیٰ روح اللہ، بات ایسے ہی ہے، جب گئے تھے عذاب ہو رہا تھا، جب واپس آئے ہو قبر نور کے ساتھ منور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جب یہ فوت ہوا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، بیٹا پڑھنے کے قابل ہوا، اس بیٹے نے میرا نام لیا ہے، یعنی بسم اللہ پڑھا ہے، اس نے مجھے رحمان رحیم کہا، تو اس کی بدولت مجھے حیا آ گئی کہ جس کا بیٹا مجھے رحمان رحیم کہتا ہے، جس کا بیٹا بسم اللہ پڑھتا ہے، تو میں اس کے باپ کو قبر میں کیوں عذاب دوں؟ اب بات بڑی قابل غور ہے، توجہ ہے کہ اگر عیسیٰ روح اللہ کی قوم کا بیٹا ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے تو اللہ اس کے باپ سے قبر کا عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اگر مصطفیٰ کا غلام، نبی کا امتی، اگر وہ پورا قرآن کی تلاوت باپ کی قبر پہ بیٹھ کے کر لے تو بتاؤ پھر اللہ اس کے باپ کی قبر سے عذاب نہیں اٹھائے گا؟ تو یہ بسم اللہ کی اتنی برکات ہے، اتنی فضیلت صرف بسم اللہ کی ہے۔ تو آئیے یہ اپنا